بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 3، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر ببران کے لشکر میں یہ چوکسی ہو رہی تھی، ادھر عیار جو جنگل میں جا چھپے تھے اپنے داؤں گھات میں تھے۔ اتفاق سے برق فرنگی اس درے میں چھپا ہوا تھا جو ببران کی بارگاہ کے سامنے تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے خیموں اور جھنڈوں کے تمطراق سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہ بارگاہ لشکر کے سردار ہی کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا ہونے پر اس نے اپنی صورت اور لباس ایک راہب کی بنائی، شربت کی ایک سراہی لے کر اس میں سفوف بے ہوشی ملائی اور اسے کاندھے پر رکھ کر بارگاہ کے پہلو سے اس طرح گزرنے لگا کہ پہرے دار اسے دیکھ لیں۔ پہرے داروں نے اسے دیکھا تو ان کے دلوں پر اس کی روحانی بڑائی کا سکہ جم گیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس بزرگ سے کچھ فیض اٹھانا چاہیے اور ہو سکے تو کچھ اس جنگ کے انجام کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ یہ خیال کر کے ایک جتھا اس کے پیچھے ہو لیا۔ برق نے جب انہیں اپنے قریب ہوتا محسوس کیا تو پلٹ کر بڑبڑایا، دنیا دار کتو میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ پہرے دار بھی لپکے، اس پر برق نے دوڑ لگا دی۔ پہرے دار بھی پیچھے بھاگے، مگر جلد ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر برق ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ سب اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر ان کے سامنے آیا۔ پہرے دار گڑ گڑا کر کہنے لگے، حضرت ہم پر کرم کیجئے، کچھ نہ کچھ تبرک عنایت کیجئے۔ برق نے انہیں پھر ڈانٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دیر تک یہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ آخر ایک جگہ برق نے کاندھے سے سراہی اتار کر نیچے رکھی اور ان سے بولا، نامرادو نہیں مانتے تو یہ لو، آئندہ پیچھا مت کرنا۔ پہرے دار مٹکے کی طرف بڑھے اور برق ان کی طرف تھوک کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ان عقل کے اندھے پہرے داروں نے شربت دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ سمجھے بزرگ نے ہمیں یہ تبرک ہم پر رحم کھا کر عنایت کیا ہے، اس کے پینے سے بڑی برکت ہوگی۔ وہ سب شربت پر ٹوٹ پڑے۔ پھر جو وہاں سے جھومتے چلے ہیں تو کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا غول بے ہوش ہو کر زمین ناپ رہا تھا۔ برق فرنگی اسی موقع کا منتظر تھا۔ خنجر تان کر جھاڑی کی اوٹ سے نکلا اور بے ہوش جادوگروں پر ٹوٹ پڑا۔ پہلے ہی جادوگر کے مرنے پر آندھی چلنے لگی، چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تاریکی گہری ہو گئی تھی مگر برق نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر خنجر چلاتے ہوئے اس نے اس جتھے کے آدھے سے زیادہ پہرے دار جادوگر ہلاک کر دیے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جادوگروں کے موت کا طلسمی شور ببران کے کانوں تک جا پہنچا ہے اور وہ محافظوں کے ساتھ اس کی جانب لپکا چلا آ رہا ہے۔ اس کا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب ببران نے کوئی منتر پڑھ کر تالی بجائی، تاریکی غائب ہو گئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ روشنی میں ببران اور اس کے محافظوں کو اپنے قریب دیکھ کر برق ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا، لیکن تھوڑی ہی دور جانے پر اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ لاکھ زور لگانے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ یہ ببران کے جادو کا اثر تھا۔ ببران نے اسے بھاگتا دیکھ کر فوراً کوئی منتر پڑھ کر اس کی طرف چھو کر دیا تھا۔ محافظ اسے باندھ کر لے جانے لگے تو وہ ببران کو دھمکیاں دینے لگا۔ کئی محافظ خنجر نکال کر اس کی طرف لپکے۔ ببران نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، اسے کل صبح قتل کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے ساتھی آس پاس موجود ہوں گے اور اسے چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ دوسروں کو گرفتار کرنے کی خاطر میں اسے آج رات زندہ رکھوں گا، چاہے یہ کتنا ہی اول پھول بکتا رہے۔ ببران کا خیال صحیح تھا۔ طلسمی ہنگامے کی آوازیں سن کر مہتر کران اس طرف آ نکلا۔ اس وقت وہ ان لوگوں کے اتنے قریب تھا کہ ببران کی بات حرف بحرف سن رہا تھا۔ چلتے چلتے ببران نے برق فرنگی سے یہ بھی کہا کہ کل صبح جب میں ہوا خوری کر کے واپس پلٹوں گا تو تیرا حساب بے باک کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی مہتر کران کا دماغ تیزی کے ساتھ کام کرنے لگا۔ بارگاہ میں واپس آ کر ببران نے برق کو رسیوں سے جکڑوا کر ایک گوشے میں ڈلوا دیا۔
بارگاہ کے ارد گرد پہرا سخت کروا دیا گیا اور جادو کے زور سے ایک ایسا نہ نظر آنے والا گھیرا بھی بارگاہ کے اندرونی دائرے میں کھینچ دیا کہ دروازے کے علاوہ جو شخص بھی کسی بھی طرف سے اندر آئے بے حس و حرکت ہو کر اندر پھنسا رہ جائے۔ مہتر کران نے رات کو بارگاہ میں داخل ہو کر برق کو چھڑانے کی کوشش نہ کی، اس کے بجائے وہ جنگل کی ترائی کی سمت نکل گیا۔ وہ کسی ایسے شیر کی تلاش میں تھا جو اس شیر سے ملتا جلتا ہو جس پر ببران سواری کیا کرتا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مگر اسے کہیں کوئی شیر دکھائی نہ دیا۔ تنگ آ کر اونچے گنجان درخت کے نیچے کھڑے ہو کر وہ ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے شیر کو پکارنے کے لیے شیرنیاں نکالا کرتی ہیں۔ کچھ دیر بعد بہت دور سے کسی شیر نے اس کا جواب دیا۔ مہتر کران وقفے وقفے سے شیرنی کی آواز میں بولتا رہا۔ شیر کی آواز دم بدم قریب آتی گئی۔ آخری بار جب شیر کی آواز زیادہ نزدیک سے سنائی دی تو مہتر کران بغیر آہٹ پیدا کیے پھرتی کے ساتھ درخت کے اوپر جا چڑھا اور پتوں میں چھپ کر غور سے نیچے نگاہیں دوڑانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک قد آور شیر درخت کے نیچے کھڑا ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ موقع مناسب دیکھتے ہی مہتر کران نے سفوف بے ہوشی شیر کے منہ پر کھینچ مارا۔ شیر اپنی جگہ سے اچھلا، کچھ غرایا اور پھر بے سدھ ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ صبح صادق کا وقت ہو چلا تھا۔ مہتر کران درخت سے نیچے اترا، کالے دھاگے میں بندھا ہوا ایک تعویذ اپنی جھولی سے نکالا اور شیر کے قریب جا کر تعویذ اس کے گلے میں باندھ دیا۔ یہ تعویذ اسے حضرت خضر نے دیا تھا۔ خاصیت اس کی یہ تھی کہ جس جانور کے گلے میں بھی پہنایا جاتا وہ جانور کیسا ہی منہ زور اور وحشی کیوں نہ ہوتا، تعویذ کے مالک کے آنکھ کے اشارے کی تعمیل کرنے لگتا۔ یہ عمل کر کے وہ شیر کو ہوش میں لایا۔ اس کے گلے میں ویسا ہی پٹا باندھا جیسا ببران اپنے شیر کے گلے میں باندھتا تھا۔ بالکل ویسی ہی زین اس کی پیٹھ پر کسی اور سوار ہو کر ببران کی بارگاہ کی طرف چل دیا۔ شیر ایک وفادار اور ہوشیار گھوڑے کی طرح اس کے اشاروں پر چلتا، رکتا، مڑتا اور بھاگتا رہا۔ مشرق کے افق پر سرخی نمودار ہوتے ہوتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں سے ببران کی بارگاہ کا دروازہ تو دکھائی دیتا تھا مگر خود اسے کوئی پہرے دار نہ دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد ببران اپنے شیر پر سوار ہو کر دروازے سے باہر آیا۔ کچھ دیر دروازے ہی پر رک کر اس نے محافظوں کے سردار سے کچھ باتیں کیں۔ اسی موقع پر مہتر کران نے اس کے چہرے، ناک، نقشے اور لباس وغیرہ کو خوب غور سے دیکھ لیا۔ محافظ سردار سے باتیں کرنے کے بعد ببران نے شیر کو اشارہ کیا۔ شیر چھلانگے بھرنے لگا۔ اتفاق سے وہ اسی ٹیلے کے نیچے سے ہو کر جنگل کی طرف گیا جس کے اوپر جھاڑیوں کی اوٹ میں مہتر کران اپنے شیر پر سوار کھڑا ہوا تھا۔ قریب آنے پر اس نے پھر ببران کو غور سے دیکھا اور جلدی جلدی اس کا بہروپ بھرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہر طرح ببران دکھائی دینے لگا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ ٹیلے سے نیچے آیا اور شیر کو دوڑاتا ہوا ببران کی بارگاہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ محافظوں کے سردار نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے ببران سمجھ کر کہا، کیا حضور کچھ بھول گئے تھے؟ ہاں، جا کر رات والے عیار قیدی کو لے آؤ۔ مہتر کران نے بڑے روب سے کہا، دشمن کے لشکر کے سامنے لے جا کر میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ سردار نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا۔ وہ بھاگم بھاگ گئے اور برق فرنگی کو اٹھا لائے۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ مہتر کران نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور شیر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ شیر ہوا ہو گیا۔ جنگل کے ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر مہتر کران نے برق فرنگی کو نیچے اتارا، اس کے ہاتھ پیر کھولے اور شیر کو بے ہوش کر کے تعویذ اس کے گلے سے اتار لیا۔ اب جا کر برق فرنگی سمجھا کہ اس کے سامنے اس وقت اصلی نہیں، نقلی ببران ہے۔ مہتر کران نے فوراً اپنی اصلیت اس پر ظاہر کر دی اور نصیحت کی کہ برخوردار، ذرا چکنے ہو کر عیاری کیا کرو۔ اس کے بعد دونوں عیار ایک دوسرے سے رخصت ہو کر الگ الگ سمتوں کو چل دیے۔ ببران ہوا خوری کر کے واپس آیا تو مہتر کران کا کارنامہ اس پر روشن ہوا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ واہ رے عیارو، کیا ہنر رکھتے ہو! مجھے بارگاہ سے نکلے دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے ہی بہروپ میں آ کر ساتھی کو چھڑا لے گئے۔ دل کی بھڑاس نکالنے کی نیت سے اس نے ماہ رخ کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہیوں اور جادوگروں کی فوجیں
کیل کانٹے سے لیس ہو کر جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگیں۔ معروف، شکیل اور اسد کو جاسوسوں نے ببران کی پیش قدمی کی فوراً خبر دی۔ وہ سب بھی اپنے لشکروں کو مناسب مقامات پر آراستہ کر کے دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ دونوں لشکر دم بدم قریب ہوتے جا رہے تھے، لیکن عین اس وقت جب کہ دونوں لشکروں کے درمیان صرف ایک چھوٹا مگر گھنا جنگل ہی حائل رہ گیا تھا، ایک قاصد معروف کے لشکر کی جانب سے دوڑتا ہوا ببران کی فوج کی طرف آتا دکھائی دیا۔ سپاہیوں نے اسے روکا تو وہ چلایا، مجھے ببران شیر سوار کے پاس لے چلو، ایک خفیہ پیغام لایا ہوں۔ سپاہیوں نے اسے لے جا کر ببران کے سامنے پیش کر دیا۔ ببران نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، مجھے معروف اور شکیل کے جادوگر سرداروں نے بھیجا ہے۔ اگر آپ انہیں شہنشاہ سے معافی دلوانے کا وعدہ کریں تو وہ معروف اور شکیل سے بغاوت کر دیں گے۔ ببران یہ سنتے ہی خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں انہیں منہ مانگا انعام بھی دلواؤں گا۔ قاصد نے کہا، بہت بہتر، آپ کا یہ وعدہ کافی ہے۔ اب ذرا کسی قریبی اونچی ٹیلے پر چلے چلیے تاکہ میں آپ کو معروف اور شکیل کے لشکر کے وہ مقامات دکھا دوں جہاں وفادار سرداروں کے جتھے ہیں۔ انہیں ذہن میں رکھ کر آپ لڑائی کا ایسا نقشہ بنائیں کہ اشارہ ملتے ہی وہ سردار اپنا کام کر دکھائیں۔ ببران فوراً تیار ہو گیا۔ قاصد کو لے کر وہ ایک ٹیلے پر جا چڑھا۔ وہاں سے معروف اور شکیل کے لشکر کی صفیں اور مورچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ قاصد مختلف مقامات کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر ببران کو خاص وفادار سرداروں کے پرچم شناخت کرواتا رہا۔ ببران ان پر نگاہیں جما کر میدان جنگ کا نقشہ ذہن نشین کرتا رہا۔ اچانک آنکھ بچا کر قاصد نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور قبل اس کے کہ ببران چوکنا ہوتا اس کے سینے میں اتار دیا۔ ببران کے محافظوں میں سے ایک نے ٹیلے کے نیچے سے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ ٹیلے کی طرف بھاگا۔ دوسرے محافظ بھی اس کے ساتھ تلواریں کھینچ کر اوپر بھاگے۔ اتنی دیر میں خنجر کے کئی اور وار کر کے قاصد نے ببران کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایک بارگی تاریکی چھا گئی، آندھی چلنے لگی۔ ببران کے ایک جادوگر سردار نے یہ دیکھ کر آندھی اور تاریکی کو جادو پڑھ کر غائب کر دیا، اور اب وہ قاتل کو ڈھونڈنے لگے، مگر ٹیلے پر یا اس کے نیچے دور دور تک قاتل کا کہیں سایہ بھی نظر نہ آیا۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ قاصد کون تھا۔ بلا شبہ وہ امرو تھا، جس نے ببران کو جنگ سے پہلے قتل کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا، اور ببران کو قتل کرتے ہی عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو گیا تھا۔ ببران کے ساتھیوں نے جوش میں آ کر لشکر کو حکم دیا، آندھی طوفان کی طرح یلغار کر کے معروف کے لشکر پر ٹوٹ پڑو۔ نعروں اور جے کاروں سے زمین آسمان تھرا اٹھے۔ ببران کی زبردست فوج نے دشمن پر حلہ بول دیا۔ معروف اور شکیل نے بھی اپنا لشکر دشمن پر ریل دیا۔ آسمان طلسمی آتشیں اژدہوں، گولوں اور ناریلوں کی ہولناک شعاؤں سے آگ ہو گیا۔ زمین خون سے سرخ ہو گئی، دھڑا دھڑ لاشیں فرش پر تڑپنے لگیں۔ شور غل اور چیخ و پکار کی صداؤں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ بے سردار کی فوج زیادہ دیر تک جم کر نہ لڑ سکی۔ ببران کے حامی دل توڑ کر پسپا ہونے لگے۔ دہشت کی وجہ سے سارا جادو منتر بھول گئے۔ یہ رنگ دیکھ کر اسد نے بھی جنگجو سپاہیوں کے ساتھ ان پر حلہ بول دیا۔ معروف اور شکیل ان پر آگ پتھر برسانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ بد حواس ہو کر جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا۔ اس افراتفری میں بہت تھوڑے دریائے خون رواں پار کر کے طلسم باطن کی حد میں جا سکے، باقی سب بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ معروف، شکیل اور اسد نے دشمن کے لشکر گاہ پر قبضہ جما کر اور سارا ساز و سامان لوٹ کر جشن فتح منایا۔ بھاگے ہوئے دشمنوں نے جا کر افراسیاب کو اپنی شکست اور ببران کی ہلاکت کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ملکہ حیرت کو اپنے چہیتے بھانجے کے مارے جانے کا بڑا دکھ ہوا۔ افراسیاب کے سینے پر اس شکست کا سانپ لوٹ گیا۔ ببران کا سوگ منانے کے بعد اس نے دربار لگایا اور دل میں یہ سوال کر کے کہ سارے باغیوں اور عیاروں کو کون گرفتار کر سکتا ہے، اس نے کتاب سامری کا ورق الٹا۔ جواب میں آہن جادوگر کا نام نکلا۔ افراسیاب نے سحر پڑھ کر فوراً تالی بجائی۔ ایک زلزلہ سا آیا، زمین شک ہو گئی، طوفانی ہواؤں کے جھکڑ چلے، اور ایک خوفناک جادوگر
گینڈے پر سوار زمین سے نکل کر اوپر آیا۔ گینڈے سے اتر کر اس نے افراسیاب کے تخت کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، عالی جا، حکم فرمائیے، غلام حاضر ہے۔ آہن جادوگر، افراسیاب نے روب سے کہا، کچھ نادان باغیوں نے چند عیاروں کے ساتھ مل کر بغاوت کی جرأت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان سب کو گرفتار کر کے میرے حضور میں پیش کرو، دیر نہ ہو، اسی وقت روانہ ہو جاؤ۔ حکم کی پوری تعمیل کی جائے گی عالی جا۔ آہن جادوگر نے سر جھکا کر کہا اور گینڈے پر سوار ہو کر باغ سیب سے باہر نکل گیا۔ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور باغیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ ماہ-رخ کو اس کی فوج کشی کی اطلاع مل گئی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس نے جنگ اور مقابلے کی تیاری مکمل کر لی۔ آہن جادوگر یلغار کرتا ہوا دوپہر کے قریب میدان جنگ سے پرے خیمہ زن ہو گیا۔ فوج کو آرام دینے کے خیال سے اس نے لڑائی کو دوسرے دن پر موقوف کیا اور لشکر کو پیشگی جشن فتح منانے کا حکم دے دیا۔ عیاروں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے جشن کی محفل میں ہی اس کا کام تمام کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ عمرو نے ماہ-رخ کے نائب جادوگر سردار کا بہروب بنایا اور خود کو آہن جادوگر کے دربار میں پہنچا دیا۔ اس نے معافی کا وعدہ لے کر یہ اقرار کیا کہ کل وہ آہن جادوگر کی جانب سے ماہ-رخ سے جنگ کرے گا اور لڑائی کے موقع پر اس کے سارے ماتحت ماہ-رخ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ یہ بات کچھ اس طرح پیش کی گئی کہ آہن جادوگر کو اس پر یقین آ گیا۔ اس نے عمرو کو اپنے قریب بٹھایا۔ جاں سوز اور زرغام شیر دل بھی کسی نہ کسی طرح جشن گاہ میں پہنچ گئے اور خادموں کے بھیس میں آہن جادوگر کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا جھلنے لگے۔ کچھ دیر بعد آہن جادوگر نے عمرو سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے شربت پلائے۔ عمرو نے ہوشیاری کے ساتھ دوائے بے ہوشی شربت میں ملا کر پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آہن جادوگر غٹا غٹ پی گیا۔ عمرو اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد آہن جادوگر نے ایک قہقہہ لگایا، منتر پڑھ کر عمرو کو بے حس بنایا اور کہنے لگا، او مکار، تو نے شربت میں دوائے بے ہوشی ملائی ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ منو دوائے بے ہوشی بھی مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ میں نے خود جان بوجھ کر تیری اصلیت جاننے کے لیے یہ موقع تجھے دیا تھا۔ تو سمجھا ہوگا کہ اب تو کامیاب ہو گیا، مگر یہی بات تجھے شکست دے گئی۔ یہ سنتے ہی زرغام اور جان سوز نے پنکھے پھینک کر خنجر نکالے اور آہن جادوگر پر وار کرنے لگے، مگر ان کے خنجر آہن جادوگر کے جسم سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے۔ آہن جادوگر نے انہیں بھی گرفتار کیا اور کہنے لگا، احمقو، تم شاید یہ نہیں جانتے کہ بے ہوشی اور ہتھیار مجھ پر اثر نہیں کرتے، لیکن غم نہ کرنا، تم اکیلے نہیں رہو گے۔ کل میں تمہاری ملکہ ماہ-رخ، شکیل، اسد، دل آرام اور ساری فوج کو اسی طرح ہنستے کھیلتے قید کروں گا اور سب کو اکٹھا لے جا کر شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آگے کیا ہوا یہ طلسم ہوش ربا کی چوتھی جلد عمرو کی گرفتاری میں سنیے۔